السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 998۔ پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں۔ غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے۔ یہ 3 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہوں، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے اور 3 درجے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا پڑوسی ہے۔ نمبر 2، وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوں۔ نمبر 3، تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوں۔ تو ایک حق والا پڑوسی وہ مشرک اور غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، اور یعنی وہ غیر مسلم بھی ہے، تو اس کا صرف پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے۔ اور 2 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان ہو، یعنی دینی بھائی بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ نمبر 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہوگا اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ یہ حدیث مسند بزار میں ہے اور حلیہ میں بھی ہے۔ تشریح سن لیجئے۔ اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرما دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں، ان کے اکرام اور رعایت اور حسن سلوک کی جو تاکیدیں فرمائی گئی ہیں، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلیم سے یہی سمجھا۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی۔ وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی بھیجا؟ سوال کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبریل اللہ تعالی کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔ افسوس ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنے دور ہو گئے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا بھی حق ہے، اچھا کھانا پکاؤ اس کو بھی دو۔ آپ کے یہاں شادی ہے اور مٹھائی آ رہی ہے تو اس کو بھی دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم پڑوسی کو پڑوسی کہا ہے اور اس کا حق دینے کا کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید امت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کرام کے بعد بھی
اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ آمین آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے تھے کہ اے اللہ میرا حساب کتاب آسان لینا۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے دین پر چلنے کی تو ہمیں توفیق دے اور تو ہمیں دنیا میں بھی اچھے پڑوسی عطا فرما اور جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو تیرے نبی کا پڑوسی بنا دے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔